لیکن یاد رکھنا جب یہ چہرہ گم ہوگا، قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہوگا، اس وقت تم اس چہرے کو ترس جاؤ گے، ڈھونڈو گے، نہ یہ چہرہ تمہیں جنگلوں میں ملے گا، نہ بیابانوں میں ملے گا، نہ تمہیں کسی فنکشن ہال میں ملے گا، نہ کسی منبر پہ ملے گا، نہ کسی محراب پہ ملے گا، نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں ملے گا۔ عرفات کے نظارے تو ہوں گے لیکن ماں کا چہرہ نہ ہوگا، مینا کی بہاریں تو ہوگی، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، نکلتا ہوا چاند تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، افق پر سورج تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، قرآن کا مصحف تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، سب ہوں گے، ماں کا چہرہ نہ ہوگا۔ لیکن اس وقت تم ڈھونڈو گے اور تم اپنے آپ کو محروم تصور کرو گے۔ ماں کا چہرہ پوری کائنات کی دولت دے کر بھی تم حاصل کرنا چاہو گے تو تمہیں نہ مل سکے گا۔ اس وقت تم راتوں کو گڑ گڑا کے دعا کرو گے، میرے اللہ اتنا تو احسان کر دے، وہ چہرہ ایک مرتبہ خواب میں دکھا دے۔ ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، شاید تمہیں وہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ آج ماں باپ کا احساس نہیں، ماں باپ سے محبتوں کا ماحول نہیں ہے۔ آؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ تجدید وفا کریں۔ آج کے نوجوان لڑکے 3-2 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر موبائل کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں۔ پورے شہر میں وبا پھیل چکی ہے، لوگ جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر، گیم کھیلنے موبائل پر، تاش کے پتے کھیلنے موبائل پر۔ نادان وہ 3 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر کیوں تو ذلیل کام کر رہا ہے، کیوں تو حرام کام کر رہا ہے؟ اگر وقت ہے جا اٹھ، اپنی ماں کے پیر دبا، خدا کی عزت کی قسم اگر تیری ماں کے دل سے دعا نکل گئی، اللہ تجھے ولی بنا دے، تجھے قطب بنا دے، تجھے ابدال بنا دے۔ تمہیں پتا ہے ماں کی دعا انسان کو ولی بنا دیتی ہے۔ یہ خواجہ باقی باللہ، یہ باقی باللہ کون ہے؟ خواجہ باقی باللہ سلسلے نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے ایک پائے کے بزرگ ہیں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے پیر ہیں۔ ابتدا میں عبادت کی طرف زیادہ توجہ اور لگاؤ نہ تھا، باقی باللہ توجہ نہیں تھی زیادہ، لیکن سوچتے تھے کہ عمل کم کروں اور ولی بن جاؤں، تڑپ تھی ولی بن جاؤں ولی، لیکن ولی جیسا عمل کرنے کا ابتدائی دنوں کے اندر شوق نہ تھا۔ ماں نے کہا بیٹا بے چین کیوں ہوتا ہے؟ عرض کی امی ولی بننا چاہتا ہوں لیکن اتنے مجاہدات نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اٹھ گئے، میرے اللہ میرے بیٹے کو ولی بنا دے۔ اللہ نے خواجہ باقی باللہ کو صرف 2 جملوں کی برکت سے ولایت عطا فرما دی۔ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اماموں کے پاس جاتے ہیں۔ پیروں کی عظمت اپنی جگہ ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن لوگ ہاتھ چومنے کے لیے دھکم دھکی کرتے ہیں۔ ہاتھ چوم سکتے ہیں، جائز ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ بھی چومے، پیر بھی چومے، لیکن بلکہ کسی نے حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی، بخش دیا۔ انکار نہیں ہے، میرا مسلک ہی ادب کا مسلک ہے، ہم سب کے ادب کرتے ہیں۔ پیروں کے ہاتھ چومو، علماء کے چومو، سادات کے چومو، برکتیں ملے گی، لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے چومو، اپنے ماں باپ کے چومو۔ سیٹھ صاحب اعلان کر رہے ہیں فلاں مسجد کے اندر میری طرف سے 5 لاکھ روپے، 50,000 روپے، 10,000 روپے، اور اس کی ماں گھر میں پریشان ہے، پیسوں کے لیے میرا بیٹا دوا کے لیے پیسے دے گا تو میں جا کر علاج کراؤں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اعلان ہو رہا ہے نا، اور یہاں کوئی اعلان تو نہیں ہونا ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ کو ولایت ماں کی دعا سے ملی، ماں کی دعا سے۔ اور 3 گھنٹہ کھیل کود میں جو بیٹھے ہو، جاؤ ماں کے پیر دباؤ۔ جب ماں دعا کرتی ہے تو ماں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے عرش ہل جا، کیوں تو نہیں رکتا؟ عرش رک جا، تو ہل رہا ہے رک جا۔ عرش کہتا ہے آج کیسے رکوں؟ ایک ماں نے ہاتھ اٹھائے اپنے بیٹے کی خاطر، مولا قبول کر لے۔ ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، اس کے جملے بھی پورے نہ ہوئے تھے، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ماں کی دعا کیا نہیں بناتی؟ یہ حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت مخدوم ماہیمی، میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں، میں تقریر کر کے صرف جانا نہیں چاہتا، آج ایک ماں کا چہلم ہے، آج میں ہر ماں کی آبرو کا تحفظ چاہتا ہوں۔ میں تمہاری ماؤں کی عظمت اور تحفظ اپنے اس قادری دامن میں بطور بھیک مانگتا ہوں۔ اپنی سسرال میں رہنے والوں لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف، الگ الگ مکانات بنانے والوں
लौट जाओ अपनी माँ की तरफ। माओ को जलील और रुस्वा करके घर से निकालने वालों, लौट जाओ अपनी माँ की तरफ। माँ को बिस्तरे मर्ग पर सिसकियां लेकर के छोड़ने वालों, लौट जाओ अपनी माँ की तरफ। आज तुम्हें घर जाकर सबसे पहला काम ये करना है, अगर माँ जिंदा है और बाप, तो उनके पैर पकड़ करके आपने माफी मांगना है, हमें माफ कर दो। इसलिए कि जिसने माँ या बाप से सिर्फ ऊंची आवाज से बात की होगी, कयामत के दिन अल्लाह उसके सारे अमाल अकारत कर देगा। हदीस पाक है, एक बंदा इतनी नेकियां लेकर के आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां, तौलेंगे पूरा मीजान नेकियों से भर जाएगा। फिर क्या होगा, एक छोटी सी चिट्ठी गुनाह के पल्ले में गिरेगी और फिर उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। और बंदा कहेगा मैं जहन्नम में जाने तैयार हूं मेरे अल्लाह, लेकिन बता दे वो छोटा सा कौन सा गुनाह था। एक छोटी सी चिट्ठी गिरी है, पूरी जिंदगी की नेकियां पहाड़ों जैसी अकारत। इरशाद होगा फरिश्तों बता दो इसे। फरिश्ते कहेंगे तूने एक मर्तबा अपनी माँ से चिल्ला कर बात की थी, उसकी वजह से तेरी सारी जिंदगी की नेकी अकारत हो गई। मैंने बहुत दीनदारों को भी देखा है अपनी माँ से मुंह चलाते हुए, अपनी माँ को डांटते हुए। मेरे आका के दीवानों, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं माँ बाप के हुकूक बयान करते हुए कि माँ बाप से बात करो तो पहले इजाजत लो। बगैर इजाजत माँ बाप से गुफ्तगू करना यह बेअदबी की तरफ ले जाता है। और जब वो इजाजत दे दें तो उनसे ऐसे बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। या कभी हम इस तरह बात करते हैं वो हमारी जन्नत भी है जहन्नम भी है। अगर राजी कर लिया तो जन्नत, नाराज कर लिया तो जहन्नम। मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी को पता करना है, मफहूम हदीस है, किसी को पता करना है अर्श का मालिक राजी है कि नाराज है, वो अपने घर चले जाए। माँ बाप राजी है, खुदा भी राजी है। माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। अपने सजदों पे गुरूर करने वालों, खुदा राजी और नाराज माँ बाप की रजा और नाराजगी पर है। यहां तो हाल ये हम सब छोड़कर, माँ बाप की खिदमत छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कहां पड़े हुए। आओ अहदे वफा करें। आज के बाद मालेगांव की कोई भी मां न रोएगी औलाद के लिए। इतना खुश कर दो इन्हें, अगर अल्लाह को राजी करना है तो। क्या नहीं मिलता जो माँ बाप को इस हालत में कब्र में रखे कि उसके माँ बाप राजी हैं, कभी जिंदगी में उसे कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कभी वो तंग दस्त ना होगा, कभी वो रुस्वा ना होगा, कभी वो जलील ना होगा। बल्कि मैं तो हर उस इंसान से बचने की कोशिश करता हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं कभी गरीबी नहीं देखता दोस्ती करते वक्त, अमीरी नहीं देखता, काला गोरा नहीं देखता, सियाह सफेद नहीं देखता, ना कोई सिलसिला देखता हूं, ना कोई बिरादरी देखता हूं। लेकिन जब कोई मुझसे दोस्ती करने के लिए आता है तो मैं तहकीक जरूर कर लेता हूं इतना कि इसका रवैया इसके माँ बाप के साथ क्या है। अगर वो माँ बाप का वफादार होता है तो मैं आंख बंद करके हाथ मिला लेता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है जो अपने माँ बाप का वफादार है वो कभी किसी से गद्दारी नहीं करेगा। और कितनी बड़ी दाढ़ी लेकर के आए, कितना भी नेक बन करके आए, अगर माँ बाप के साथ उसका रवैया ठीक नहीं होता है तो मैं उससे बहुत बचता हूँ। इसलिए कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये तालीम दी थी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझसे कहा था बेटे जो माँ बाप का गद्दार उससे कभी दोस्ती ना करना, इसलिए कि जो माँ बाप का ना हुआ वफादार वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। तो ये सब जो हो रहा है ये अपने करतूत का नतीजा। अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उन्हें खिलाओ। कभी कुर्बान, बड़ी प्यारी हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं कि जो अपनी माँ की पेशानी चूमे गोया वो जन्नत के चौखट को चूम लेता है, और जो अपनी माँ की पेशानी चूमे, सिर्फ पेशानी चूमे, अल्लाह तबारक व ताला उसे 1000 जन्नतें नसीब फरमाएगा। माँ की पेशानी चूमने पे सवाब है। माँ की पेशानी चूमे, अल्लाह की रहमतें उसका तवाफ करती है। ये माँ की पेशानी चूमने की बरकतें हैं। तो अर्ज ये कर रहा था हज़रत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था आलिम बनने का। माँ की दुआ से क्या नहीं, आलिम बनने का शौक, बचपना था, बचपना। माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की थी। अम्मी से कहा माँ मैं आलिम बनना चाहता हूँ, माँ मैं मौलाना बनना चाहता हूँ। उस दौर में उलमा की बड़ी कदर थी, बहुत लोग कद्र करते थे उलमा की। आलिम बनना है। माँ ने कहा बेटा आज के दौर की तरह वहां गली गली मदरसे तो नहीं थे, तो आलिम बनने के लिए कोई समरकंद जाता, कोई बुखारा जाता, और वो बंबई की छोटी सी बस्ती में वो रहते थे।
والد کا وصال ہو چکا تھا، ابا کا انتقال ہو چکا تھا، ماں کے لیے، بیوہ ماں کے لیے وہی سب کچھ تھے۔ ماں نے کہا بیٹا، اور مائیں تو اپنی اولاد کو اجازت دیتے ہیں، میں تجھے کیسے اجازت دوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تجھی کو دیکھ دیکھ کر تو بیوگی کے زخم کو میں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بیٹے تجھے نہیں جانا، اور دعا کرتی ہوں اللہ تجھے عالم بنا دے گا، جا۔ ماں سے کہا ماں اگر یہ تیری خوشی ہے کہ میں جاہل رہوں تو ٹھیک ہے، میں جاہل رہوں گا، لیکن تجھے چھوڑ کر سمرقند بخارا نہ جاؤں گا۔ بس فجر کی نماز ماں کے ساتھ پڑھی، اور ماں سے کہا امی میں ذرا سمندر کی سیر کر کے آتا ہوں، فجر کی بات کا وقت ہے، سمندر کے کنارے تھوڑا سا ٹہل لوں۔ چھوٹے سے ہیں، جیسے ہی چلے دیکھا پتھر پہ خوبصورت انسان ہے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس بزرگ نے کہا اے علی، ان کا نام علی تھا، علی بتا تو یہاں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں سے میں اجازت لے کے چند قدم یہاں چلنے آیا ہوں۔ کہا بزرگ آپ کون ہیں جو آپ میرا نام جانتے ہیں؟ علی آپ کون ہیں؟ تو اس وقت اس بزرگ نے کہا میں خضر ہوں، اور اللہ نے اب میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں روزانہ تجھے یہاں پڑھانے آیا کروں اور میں تجھے عالم بناؤں۔ ماں کی نافرمانی کرتا تو سمرقند اور بخارا کے علماء کے برتن دھونے پڑتے، تو نے ماں کی فرما برداری کی اور تو گھر رک گیا، تو تیرے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تجھے علم سکھاؤں، پڑھاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کر، کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے پڑھاتا ہوں، کسی کو نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں۔ بہت خوش ہو گئے، پڑھنے لگے، روزانہ اب جانے لگے، پڑھنے لگے۔ ایک دن ماں نے کہا علی بیٹے تو اتنی دیر تک کے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، کرتا کیا ہے تو؟ سوچنے لگے خضر نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو بتانا نہیں، اگر بتاؤ گے تو دوسرے دن سے میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ تو سوچا اگر بتاتا ہوں تو خضر کل سے نہیں آئیں گے، میں ادھورا عالم ہو جاؤں گا، اور اگر نہ بتاؤں گا ماں کا دل دکھتا ہے۔ ایک طرف خضر کی تعلیم ہے، ایک طرف ماں کا دل ہے، دل توڑوں یا خضر کو چھوڑوں؟ کہا خضر خضر ہیں، خضر چھوٹ جائے چلے گا، ماں کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، ماں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور ماں کو کہہ دیا امی میں جو جاتا تھا نا سمندر کے کنارے تو وہ مجھے خضر پڑھانے آتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کسی کو بتائے گا تو میں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اب لپٹ کے لگے امی وہ تو نہیں آئیں گے، امی وہ تو نہیں۔ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ کریم ہے، وہ تجھے عالم بنا دے گا۔ اور یہ کہا تسلیہ دی۔ دوسرے دن گئے تو خضر نہیں آئے، اب آ کر کے خوب روئے، خوب جی کا گھور کیا کہ کیا ہوا کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا۔ لیکن ماں نے جب روتے دیکھا، ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے اللہ یہ میرا بیٹا اپنی جان کا اس طریقے سے کیا کر رہا ہے، مولا اس پہ رحم فرما، اس پہ کرم فرما، اس کے زخم کا خاتمہ فرما۔ جو دعائیں کرنی تھی ماں نے کر دیا۔ جب دوسرے دن گئے تو خضر کو اسی پتھر پہ دیکھا، اور جب قریب پہنچے تو خضر نے کہا علی پڑھانے نہیں آیا، اپنا وعدے پہ میں قائم ہوں، آج تجھے یہ بتانے آیا ہوں اگر تو راز چھپا لیتا، ماں کو نہ بتاتا تو میں تجھے پڑھانے آتا اور تجھے مکمل تعلیم دیتا، لیکن تو نے مجھے چھوڑنا گوارا کیا، ماں کی نافرمانی اور دل توڑنا گوارا نہ کیا، تو اللہ کو یہ یاد اتنی پسند آئی کہ کل رات تیرا سینہ چیر کر اللہ نے اپنے دست قدرت سے جتنے علوم دینے تھے سارے علوم انڈیل دیے ہیں۔ اگر تو نہ بتاتا تو پڑھتا رہتا، تو نے بتا کر ماں کا دل جیتا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے تیرے اندر علوم کو انڈیل دیا۔ اسی لیے مقدوم ماہمی کی کتابیں، تفسیر مقدوم ماہمی آج بھی مصر میں پڑھائی جاتی، مصر کے جامع ازہر کے نصاب میں شامل ہے۔ 800 سال پرانی تفسیر، یہ علم تھا حضرت مقدوم ماہمی کا۔ بس یہ عنوان تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ دریا کو پانی نکال کے خشک کیا جا سکتا ہے، یہ عنوان ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن بس اختتام کرتے ہوئے عرض کروں، آج ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے۔ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے، ابھی آپ اٹھے نہیں، تقریر ختم نہیں ہوئی، ہماری محفل با ادب لوگوں کی محفل صلاۃ و سلام پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ کوئی غزل کی محفل نہیں ہے کہ یہاں غزلیں ہو جائیں اور تالیاں پیٹ کر کے لوگ جس کے جی میں جب آئے تب چلا جائے۔ یہ محفل رسول ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے۔ یہاں آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے اور اختتام نبی پہ سلام سے ہوتا ہے۔ ہاں اس لیے جب آیا کرو بغیر رسول پاک کو سلام کے بھی نہ جایا کرو، کیونکہ یہ آوارہ لوگوں کی محفل تو نہیں ہے۔
یہاں شاعرات اور شاعر چیخ چلائیں، آپ کو جتنا پسند آیا آپ تالیاں ٹیپ لیں، اس کے بعد چلے جائیں. کوئی مشاعرہ نہیں ہے، کوئی نظم کی محفل نہیں ہے، کوئی لطیفے کی محفل نہیں ہے. یہ وہ محفلیں ہیں جس میں آنے والوں کی تقدیریں بدلتی ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ہاں ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کے نہ اوٹ مانگنے آئے نہ نوٹ مانگنے آئے. یہ وہ محفلیں نہیں ہیں کہ جھوٹ فساد بول کر کے یہاں باتیں کر کے محفل ختم ہو جائے. نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی عمل پر یقین نہیں ہے، لیکن میرا ایک عمل ایسا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوگا اور اس کے صدقے اللہ مجھے بخش دے گا. وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں محفل سجاتا ہوں تو محفل کے آخری میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے نبی پہ سلام پڑھتا ہوں. یہ وہ عمل ہے کہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اسی کے صدقے میں وہ بخش دیتا ہے. اور صلاۃ و سلام کے بعد جو مرادیں لے کر دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، ہلچل نہیں کیا کریں. ہمیں پتا ہے وقت پہ گفتگو ختم ہو جائے گی، تو عرض یہ کر رہا تھا جن کے ماں باپ حیات ہے وہ جا کر معافی مانگیں. انشاءاللہ کریں گے سب. شرمانا نہیں، اس لیے کہ وہ بڑے پیارے لوگ ہیں، معاف کر دیتے. اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا گھبرائیں نہیں، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. حدیث پڑھوں دل خوش ہوگا. ایک صحابہ حاضر ہے، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ حضور جب مکہ فتح ہو جائے گا تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ مکہ فتح ہوگا تو کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. اور ایک روایت میں آیا حضور میں نے منت مانی تھی کہ میں جنت کی چوکھٹ کو اور حور کی پیشانی کو بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ میں جنت کی چوکھٹ کو تو بوسہ دے نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا جا تیری ماں کے پیر چوم لے، جا تیری ماں کے پیر چوم لے، گویا تو نے کعبے کی چوکھٹ کو یا جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں وہ کم نصیب آدمی ہوں کہ میری ماں انتقال کر گئی، میری امی انتقال کر گئی، حضور میں کیا کروں؟ آقا نے کہا جا اس کی قبر کو چوم لے. اس کی کون کہہ رہا ہے؟ جو شرک مٹانے آیا وہ کہہ رہے ہیں ماں کی قبر چوم لے. جو شرک مٹانے آیا ہے جس نے کعبۃ اللہ پہ سجے ہوئے 360 بتوں کو لکڑی سے توڑ دیا، جس نے کعبے کو کعبہ بنایا، وہ کہہ رہے ہیں امی کا انتقال ہو گیا جا کے قبر چوم لے، ماں کی قبر چوم لے. جب ماں کی قبر چومی جا سکتی ہے تو غوث و خواجہ کی قبر کیوں نہیں چومی جا سکتی؟ اللہ. لیکن حضور کی بارگاہ میں کوئی مایوسی نہیں ہوتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ میں جب بچہ تھا، توجہ، میں جب بچہ تھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے پتا بھی نہیں ہے میری امی کی قبر کہاں ہے، مجھے پتا بھی نہیں میری امی کی قبر کہاں ہے. آقا نے کہا گھر جا ایک لکیر بنا اور اسے ماں کی قبر تصور کر اور اسی کو چوم لے، گویا کہ تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم. تو اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو گھبرائیں نہیں، قبر پہ جائیں، اور قبر پہ جائیں. آپ کی امی کی ہڈیاں بھی اگر گھل گئی ہو اندر، اگر گھل گئی ہو، سب نہیں گھلتے لیکن کوئی گھل بھی گیا ہو، روح زندہ رہتی ہے اور وہ چپل کی آواز کو بھی پہچانتی ہے نا. اور وہاں جا کے کہ ماں مجھے معاف کر دے انشاءاللہ، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اصال ثواب کریں، کثرت سے اصال ثواب کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی ماں کی روح خوش ہو جائے گی، آپ کے والد کی روح خوش ہو جائے گی. بس جاتے جاتے ایک آخری واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں تاکہ میرے آئے ہوئے نوجوان بھائی بہنیں آج کے بعد سب ماں باپ کے پکے وفادار ہو جائیں اور کوئی ماں باپ کو اف تک نہ کہے. آج کل ہم چاہتے ہیں میں دولت مند ہو جاؤں ماں کو چھوڑ کر، مجھے یہ مل جائے ماں باپ کو چھوڑ کر. یاد رکھیں ماں باپ کو چھوڑ کر خدا بھی نہیں ملتا. آپ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جانتے ہیں؟ حضرت با یزید بستامی سلطان العارفین، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ولیوں میں با یزید کا مقام ایسے ہے جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے. ان کی اماں کو یہ بھی بیوہ ہو گئی تھی. دیکھو ابھی سوری صاحب نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ جس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے ماں کی دعا. کوئی بھی کامیاب انسان دیکھ لیں، کسی کا بھی نام لیجئے، آپ اس کا پس منظر پڑھیں، ماں کی دعا آپ کو ملے گی. غوث پاک کا مرتبہ ماں کی دعا، غریب نواز ماں کی دعا، مخدوم اشرف ماں کی دعا. کسی بھی بزرگ کو دیکھ لیں، ارے کوئی بزرگ بنتا ہی نہیں ماں کی دعا کے بغیر.
اس لیے ان کی دعائیں لو اللہ رد نہیں کرتا. اللہ لوگوں کی دعائیں رد کر دیتا ہے, وہ مالک و مختار ہے, لیکن ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. آقا فرماتے دعا والدی لولدی کدعاء لکم, کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی. کوئی مشکل مہم آئے, آؤ بیٹھو ان کے پاس, دعا کراؤ, اللہ حل کرے گا, مسائل حل کرے گا. تو ان کی امی بہت پیار کرتی تھی حضرت باعث بستانی سے. چھوٹے سے بچے تھے, ان کی ماں کو شوق تھا عالم بنانے کا. اچھا یہاں ایک بات بھی میں واضح کر دوں, آج مائیں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر سب بنانا چاہتے ہیں, دین کی تعلیم نہیں دینا چاہتے. بچہ سب بن جاتا ہے, ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر, لیکن ماں باپ کا وفادار پھر نہیں بن پاتا. اگر ماں باپ کی وفاداری آئے گی تو صرف اور صرف دین کی بنیاد پر. اگر اپنی اولاد کو وفادار بنانا ہے تو ان کو دیندار بناؤ, دین پلاؤ, ان کے اندر دین پیدا کرو. ماں نے چھوٹے سے بچے کو لیا, اس زمانے کے عالم کے پاس گئی, کہا حضرت میں جانتی ہوں آپ ولی ہیں, میں نے استخارہ کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو آپ کے پاس پڑھاؤں, آپ ولی ہیں, میرے بچے کو عالم بھی بنائیں اور ولی بھی بنائیں, اور جب تک یہ ولی نہ بن جائے آپ اس کو چھٹی نہیں دینا. عالم اور ولی جب تک نہ بن جائے چھٹی نہ دینا. آج کل تو مائیں استاد سے لڑنے چلی جاتی ہے, وہ کیسی ماں تھی, چھٹی نہیں دینا. کچھ دن ہوئے, یہ تکیہ رکھ کر کے منہ چھپا چھپا کر کے روتے تھے حضرت با یزید. ایک دن استاد سے کہا استاد ماں کی بہت یاد ہے, میری امی کی زیارت کے لیے جاؤں؟ استاد نے سوچا نہ کہتا ہوں بچے کا دل ٹوٹے گا, ہاں کہتا ہوں تو اس کی ماں سے جو میں نے وعدہ کیا خلاف ہوگا. تو کیا کیا استاد نے, 7 دن کا سبق ایک دن میں دے ڈالا ہوم ورک کے طور پہ. کہا بیٹے جب تک اتنا سبق تو نہیں سنائے گا چھٹی نہیں ہوگی, سنا چھٹی ہوگی. اب بایزید 7 دن کا سبق ایک دن میں سنانا ہے. استاد نے تو سوچا تھا کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا. بایزید سبق لے گئے اور رات کو دعا کی, اللہ میں اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, تیرے حبیب نے کہا ماں کا چہرہ دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے, میری ماں کے چہرے کے صدقے اللہ یہ سبق میرے لیے آسان کر دے. اور یاد کرنے بیٹھے, منٹوں میں یاد ہو گیا. صبح آئے فجر بعد, استاد اب چھٹی دیجئے. ماں, استاد نے کہا وہ سبق سنا, جی سن لیجئے, پورا سبق سنا دیا. کہا وعدہ کیا تھا چھٹی دیجئے. کہا بیٹے جا لیکن جلدی واپس آ. گھر آئے, رستے میں سوچ رہے تھے آج تو فاتحانہ شان سے جا رہا ہوں نا, تو میں خوب ماں سے پیار کروں گا, خوب باتیں کروں گا, خوب کیا کیا پلان ذہن میں گھوم رہے تھے. جیسے دستک دی, کہا کون؟ ماں بایزید. کون بایزید؟ ماں تیرا بیٹا بایزید. چلو جاؤ یہاں سے, جب تک عالم نہیں بننا اور ولی نہیں بننا, آنا نہیں, چہرہ نہیں دکھانا. چلے گئے روتے ہوئے. استاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں نے مجھے بھگا دیا, کہا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی جب تک تو عالم اور ولی نہ بن جائے. کہا کوئی بات نہیں بیٹا, عالم بن گئے. دستار ہوئی, دستار کے بعد استاد سے کہا اب جاؤں؟ کہا بیٹے ابھی ولی. تو کہا حضور یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں ولی بن گیا ہوں؟ کہا بیٹے وہ منزل آئے گی. خوب محنت کرائی. پھر ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے, فرمایا کہ بایزید کو چھٹی دے دو, میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے. بایزید گھر آئے, ماں میں ولی بن گیا اور عالم بھی بن گیا. ماں بیٹے ساتھ میں رہتے. ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے, توجہ کریں اب اسی پر گفتگو کا اختتام ہوگا. ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے, اللہ کا شکر ادا کر اور اپنی ماں کا, جس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں حمل کی شکل میں رکھا اس ماں کا شکر ادا کر. آسمان کی طرف نظریں کی, اللہ ایک بندہ 2 مالکوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ماں کے پاس آئے, ماں سے کہا ماں ولایت میں 28 منزلیں. یہ سب اللہ والے صوفیاء کرام جانتے ہیں, ہم لوگ تو نیرے کتاب پڑھنے پڑھانے والے ایسے ہی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو لیکن بہرحال کتابوں میں لکھا ہے تو بیان کریں. ولایت کی 28 منزلیں ہے, تو بہت سی منزلیں, لیکن بتائیے 28 جاتی ہے. جو ولی بنتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. ایک منزل ہے ولایت کی, مقام حضوری. مقام حضوری وہ مقام ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ اس کے رسول کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے. وہ درخت پہ نظر ڈالتا ہے تو وہاں اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے, ستاروں کو دیکھتا ہے تو اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے, چاند کو دیکھتا ہے تو اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے, سورج کو دیکھتا ہے تو اللہ, یعنی کہ ہر جگہ اس کو جلوہ یار نظر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں مقام حضوری. جب مقام حضوری کی تڑپ تھی تو ماں سے کہا ماں, اللہ کہتا ہے میرا بھی شکر ادا کر, ماں کا بھی ادا کر. میں ایک کام کروں, میں مقام حضوری پانا چاہتا ہوں تو تم اپنا حق معاف کر دو تاکہ میں اسی کی طرف لگ جاؤں اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں. ماں ہوتی ہے, اپنی اولاد کی خوشی کے لیے سب قربان کر دیتی. اب بیٹا ٹھیک ہے جا, ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ماں میں تیرے ساتھ رہتے رہتے تھک گیا ہوں, اب ماں میں الگ رہوں. ہاں بیٹا جا خوش رہے, ماں کو تو تیری خوشی چاہیے نا.
اور کچھ لوگ تو اتنے دیر ہوشیار کہتے ہیں میں تو اجازت سے نکلا ہوں نا اپنی ماں کی. ہاں ٹھیک ہے, اس کے دل سے پوچھ ذرا, ارے اس کے دل سے پوچھ. یہی تو کربلا میں ہوا تھا نا, سب کو کہا فی امان اللہ فی امان اللہ فی امان اللہ, لیکن جب مولا علی اکبر کی بات آئی تو علی اکبر 2 قدم ہٹتے تو کہتے ادھر آ. کون؟ وہ حسین جو سب لٹا چکے. علی اکبر کی جب باری آئی 2 قدم ہٹتے, پیٹ کرتے تو ادھر آ, پھر سینے سے لگاتے, منہ چومتے, کافی امان اللہ, پھر ہٹتے تو ادھر بھی آ بیٹا ذرا اور آ جا, پھر منہ چومتے, پھر روتے, گال چومتے, پیشانی چومتے. مولا علی اکبر کہتے بابا ایک بات پوچھوں؟ کہا بیٹا بالکل. بابا آپ نے قاسم کو بھیجا, ایسا تو نہیں کیا؟ چچا عباس کو بھیجا, ایسا تو نہیں کیا؟ چچا عمر ابن علی کو بھیجا, ایسا تو نہیں کیا؟ عثمان ابن علی کو بھیجا, ایسا تو نہیں کیا؟ چچا آپ بابا آپ اونو محمد کو بھیجا, ایسا تو نہیں کیا؟ بابا جان آپ 2 قدم ہٹتا ہوں, پھر بلاتے, سینے سے لگاتے, چومتے, پھر جانے نہیں دیتے.